जिस तज़किरे की मैंने बात की थी अंबिया अलैहिस्सलाम का तज़किरा, तो हदीस पाक में अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि ज़िक्रुल अंबियाई इबादा व ज़िक्रुस सालिहीन कफ़ारा। अंबिया अलैहिस्सलाम का ज़िक्र करना ये इबादत है और सालिहीन का ज़िक्र करना हमारे गुनाहों का कफ़ारा है। हम बैठे हैं, हमारा बैठना भी इबादत है। मेहनत तो मैं कर रहा हूँ या हम कर रहे होते हैं, लेकिन उसका फल आपको मिल रहा होता है। बैठना हमें होता है और सुनाना किसी और को होता है। बड़ी मेहनत किसी और को होती है, लेकिन आपको जो है वो फल खाना है और जो है उससे सवाब कमाना है। तो मैं और आप इस नेकी में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह करे कि ये सिलसिला चलता रहे और हम दर्स में बैठते रहें, इस्तिफ़ादा करते रहें। तो पिछले बार जो बात चली थी, मैं जानता हूं कि कुछ लोग बहुत पाबंदी के साथ समाअत कर रहे थे, बड़ा ज़ौक़ और शौक़ बेदार था। मैं ये देख रहा था कि बड़े चूँकि वक्त कम था और 30 ही दिन थे, 29 दिन थे, और वाकई वो बातें तो ऐसी है कि कुरान पाक ने बड़े शरह बस्त के साथ बयान किया है, बड़ी तफसील के साथ अंबिया अलैहिस्सलाम के क़िस्से बयान किए हैं। तो हमारी और आपकी क्या बिसात कि हम अंबिया अलैहिस्सलाम का तज़किरा और उनका क़िस्सा बयान करें। लेकिन अगर हम करते हैं तो इसमें हमारे लिए ज़रिया नजात है। हम करते हैं तो हमारे दर्जात की बुलंदी है। हम करते हैं हमारे गुनाहों का कफ़ारा होता है। हम करते हैं हमें इबादत और उसका सवाब मिला करता है। तो आइए फिर जो है उसी बात के हवाले से इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में गुज़िश्ता से पेवस्ता पिछले साल जो बातें चली थी उसी बात के आगे इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में पेश करने की सादत हासिल करूँगा। अल्लाह तबारक तआला मुझे हक़ कहने, आप सबको हक़ सुनकर उस पर अमल करने, उसे आम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपने ज़माने में उम्र हो चुकी थी काफ़ी, और रब की रहमत के पे दस्तक दे रहे थे, रब की से इल्तिजा कर रहे थे कि परवरदिगार तूने पूरी दुनिया को नेमतें अता फरमाई है, मैं भी तेरी नेमत का मुंतज़िर हूँ, तू भी मुझे औलाद जैसी अजीम नेमत अता फरमा। अब जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह की बारगाह में महव जुस्तजू होकर तलब व इल्तिजा में जो है रब की बारगाह में जब अरीज़ा पेश किया, तो फरमाया जनाब इब्राहीम ने, जिसे कुरान पाक ने बयान फरमाया कि रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ए परवरदिगार आलम मुझे लायक फ़ाइक औलाद, बेहतरीन औलाद अता फरमा। अब उसके बाद हुआ ये कि अल्लाह तबारक तआला ने चूँकि जनाब इब्राहीम ने दुआ फरमाई, और होना ये था कि जैसे ही जनाब इब्राहीम ने दुआ फरमाई अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई, और हुआ ये कि कुरान पाक ने इसकी बशारत अता फरमाई फबश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम, कि अल्लाह तबारक व तआला ने, तो हमने, परवरदिगार फरमाता है, तो हमने जनाब इब्राहीम को खुशी सुनाई एक बुर्दबार लड़के की, यानी अल्लाह तबारक तआला ने एक बुर्दबार लड़का अता फरमाया। इस बशारत से मुराद जो बशारत जनाब इब्राहीम को हुई और जो औलाद जनाब इब्राहीम को हुई थी, वो औलाद कौन थी, उसके ताल्लुक से मुफस्सिरीन बयान फरमाते हैं। इस बशारत से मुराद जनाब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बशारत है। अल्लाह ताला ने जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो है अता फरमाया, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की अजीम शान शख्सियत अता फरमाई, अजीम शान नेमत अता फरमाई। चूँकि अल्लामा आलूसी हलीम की तफसीर में बयान फरमाते हैं कि फबश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम, हलीम का मतलब क्या है, इसके ताल्लुक से जनाब अल्लामा आलूसी तफसीर के बड़े आलिम हैं, पाए के बुज़ुर्ग हैं, ये बयान फरमाते हैं कि यानी आपको बिशारत दी गई जनाब इब्राहीम को कि आपको एक बेटा अता किया जाएगा जो हलीम होगा, और इससे बढ़कर हिल्म की और क्या मिसाल मिलेगी। कुरान पाक ने हलीम कहा, और हिल्म की सबसे बेहतरीन मिसाल क्या मिलेगी, बयान फरमाते हैं जब आप यानी जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम कुर्ब बुलूग को पहुँचे, जब बड़े हुए और बालिग होने की उम्र को पहुँचे, तो आपके वालिद को कहा गया, अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि मैं तुम्हें ख्वाब में ज़बह करते हुए अपने आप को देख रहा हूँ, इसमें तुम्हारी क्या राय है। जनाब इब्राहीम ने ख्वाब देखा था, उस ख्वाब के हवाले से जनाब इस्माइल से पूछा कि मैं ये ख्वाब देख रहा हूँ, परवरदिगार आलम ने जो मुझे ये ख्वाब दिखाया है कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ, और आलम बुलूगियत है, बच्चा बड़ा हो चुका है, बच्चा नहीं है, अब वो बड़ा हो चुका है, और सिन्न बुलूगियत में अब ये हाल कि वो बच्चा जो है बुढ़ापे में बाप का सहारा बनने वाला है, और परवरदिगार आलम की तरफ से हुक्म ये है कि मैं इसे ज़बह कर दूँ। तो जनाब इब्राहीम ने अपने बेटे से ये इस ख्वाब के ताल्लुक से फरमाया, और फरमाया कि क्या तुम्हारी राय क्या है, तुम क्या कहते हो इस मामले में। तो उसके बाद चूँकि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने चुन लिया था, और जिसे चुन लिया था उसकी औलाद को भी चुन लिया था, फिर उसके बाद जो है आपने अर्ज़ फरमाई, यानी जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, तो आपने अर्ज़ किया कि आप मुझे इंशाअल्लाह साबिरों में से पाएंगे, यानी आप कुछ भी करेंगे, जो हुक्म आपके रब का है उस पर जो है मैं बिल्कुल चूँ चरा नहीं करूँगा, बल्कि आप अगर ज़बह करने का आपको हुक्म है तो आप वो काम कीजिए, और इंशाअल्लाह मुझे साबिर पाएंगे, मैं किसी मामले में चूँ चरा नहीं करूँगा, बल्कि अल्लाह के हुक्म पे राज़ी बहुक्म खुदाबंदी रहूँगा। फिर उसके बाद जो है जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ताला ने जनाब इसहाक़ अलैहिस्सलाम की बिशारत अता फरमाई। जनाब
اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارکہ سے تھے، اور جناب اسحاق علیہ الصلوۃ والتسلیم جناب سارہ کے بطن مبارکہ سے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے 2 اولاد عطا فرمائی، 2 عظیم نعمت عطا فرمائی، اور اس کے بعد قرآن پاک نے اسے بیان فرمایا کہ فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، تو ہم نے اسے یعنی حضرت سارہ کو اسحاق کی خوشخبری دی، اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی، یعنی جناب اسحاق کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد جناب یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے۔ حضرت سارہ کو بشارت دینے کی وجہ یہ تھی کہ اولاد کی خوشی عورتوں کی بنسبت مردوں کو زیادہ ہوتی ہے۔ عورتوں کو تو ہوتی ہے چونکہ وہ ماں ہیں اور انہوں نے بڑی ذمہ داریاں نبھائی ہوتی ہے، بڑی پریشانیاں، بڑی دکھ تکلیف، لیکن باپ کو بھی جو ہے اپنے محنت کا نتیجہ اسے سامنے ہوتا ہے۔ بڑھاپے میں باپ کو سہارا جو ہے نظر آتا ہے، سہارا تصور کرتا ہے وہ، پھر اس کے بعد اسے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے عظیم نعمت عطا فرمائی، جو میری نیابت کرے گا، میری خلافت انجام دے گا، اور میری جگہ پر میرا بیٹا میرا نام جو ہے روشن کرے گا۔ اس طریقے سے باپ کو زیادہ فخر ہوتا ہے، باپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ لم یکن لہا ولد وکان علی ابراہیم ولد وہو اسماعیل، کہ حضرت سارہ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ حضرت سارہ جو ہے وہ کوئی لاولد تھی، کوئی بچہ نہیں تھا، اور بڑی جو ہے رب کی بارگاہ میں بڑا عریضہ پیش کرتی تھی، بڑی مایوس سی رہتی تھی کہ حضرت ہاجرہ کا تو نکاح ہو چکا، پھر اس کے بعد ان کی اولاد بھی ہو چکی، لیکن پروردگار تیرے یہاں کیا معاملہ ہے کہ میرے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوتی، اور اس بات کو لے کر بڑی اپسیٹ تھی، بڑی مایوس تھی۔ لیکن چونکہ رب کی رحمت سے مایوسی کس بات کی، تو وہ جو امید لگائے بیٹھی تھی رب کی رحمت سے، اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اس لیے زیادہ خوشی انہی کو حاصل ہوئی کیونکہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے فرزند اسماعیل علیہ السلام پہلے پیدا ہو چکے تھے۔ اب اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت دینے کی طرف یہ اشارہ تھا کہ حضرت سارہ کی عمر اتنی بڑی ہو چکی ہے کہ یہ اپنے بیٹے اسحاق کے بیٹے یعقوب کو بھی دیکھ سکیں گی۔ عمر تو بہت ہو چکی تھی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں جو ہے نظام قدرت ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کی عمر کو اور اضافہ فرما دے، اور یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنی نسل کے کئی پشتوں کو دیکھ لے۔ ہوتا ہے ابھی بہت سارے ایسے پرانی جو نسلوں کے لوگ موجود ہیں جو اپنے بیٹے بھی دیکھتے ہیں، بیٹوں کے بیٹوں کو بھی دیکھتے ہیں، ان کے بیٹوں کو بھی دیکھتے ہیں، تو پر دادا اور پر نانا ہونے کا شرف حاصل ہوتا ہے، یا اس کے بعد کی بھی جو ہے وہ، تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسے نظارے عطا فرماتا ہے جنہیں اپنی اولاد کو دیکھ کر بڑا فخر ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے پھر اس کے بعد بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جو ہے اس وقت 90 سال کی تھی، 90 ایئرس۔ تفسیر جلالین میں ہے کہ 99 سال مذکور ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 120 سال تھی۔ حضرت سارہ 90 سال کی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ 120 سال کے تھے۔ اور پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ اس لیے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب کرتے ہوئے کہا کہ عجیب بات ہے کہ میرے یہاں بھی بچہ پیدا ہوگا، مجھے بھی بچہ پیدا ہوگا، اور جب کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میں تو سن ایاز کو پہنچ چکی ہوں۔ بھئی متعلقہ ایک عورت وہ ہوتی ہے جو سن ایاز کو پہنچ جاتی ہے، مایوسی کا شکار ہو جاتی ہے، اب بوڑھی ہو گئی ہے، اب اس کے یہاں کوئی اولاد پیدا ہونے کا کوئی تصور نہیں ہوتا اس کے یہاں، دنیاوی طور پر یہی ہے اور یہی ہوتا ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جہاں سے چاہے وہیں سے اپنی قدرت کا مظاہرہ فرما دے، اور جیسے چاہے وہ فرما دے، اس کی قدرت کاملہ ہے۔ تو اب اس کے بعد جناب سارہ فرماتی ہیں کہ میرے یہاں بھی بچہ ہوگا، اور میں تو بوڑھی ہو چکی، میرے شوہر بوڑھے ہیں، بے شک یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے، بہت ہی عجیب بات ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ حضرت اسحاق چھوٹے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے۔ اب اس کے بعد بیان فرماتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دینے کے 1 سال بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے 14 سال بعد اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے۔ ان کی پیدائش کے 13 سال بعد اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی گئی، یعنی جناب اسماعیل علیہ السلام عمر میں بڑے تھے، حضرت اسحاق چھوٹے تھے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے دونوں سے جو ہے اولاد عطا فرمائی، حضرت سارہ سے حضرت اسحاق، اور حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ پیدا کیے گئے، اور اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل آگے چلی۔ اب اس کے بعد ہوا یہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام، یہ تینوں اللہ کے حکم سے نبی ہوئے،
ان تینوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نبوت کے لیے چن لیا، اور روئے زمین پر تمام عام انسانوں میں، عام مخلوقات میں جو سب سے چنندہ ہوتا ہے وہ اللہ کا نبی ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ کا نبی آتا ہی روئے زمین پر اس لیے ہے کہ اللہ کے نظام کو، اللہ کے حکم کو روئے زمین پر نافذ کرے اور قانون الہی کو پوری دنیا کے اندر پھیلائے اور اسے نافذ کرے، تاکہ لوگ اس پر عمل کریں اور اللہ کی خوشنودی حاصل کر کے جنت حاصل کریں۔ اس طریقے سے قرآن پاک نے بیان فرمایا کہ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، کہ اور ہم نے جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے اور ہر ایک کو غیب بتانے والا بنایا، یعنی نبی بنایا۔ اور پھر اس کے بعد قرآن پاک نے پھر کہا کہ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت عطا کی اور ان کے لیے سچی بلندی ناموری جو ہے وہ عطا فرمائی۔ اس میں اشارہ ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف اتنی لمبی ہوئی کہ آپ نے اپنے پوتے جناب یعقوب علیہ السلام کو دیکھا، اور اس آیت سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہجرت کرنے اور اپنے گھر بار کو چھوڑنے کی یہ جزا ملی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹے، پوتے اور مال و دولت سے نوازا، بڑی نعمتوں سے نوازا۔ اور پھر اس کے بعد قرآن پاک نے جسے شر و بست کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اور کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اور کتاب میں جناب اسماعیل کو یاد کرو، بے شک وہ وعدے کا سچا تھا، غیب کی خبریں بتاتا اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا اور اپنے رب کو بے انتہا پسند تھا۔ تو اس طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جناب ابراہیم علیہ السلام کا اور جناب اسماعیل کا، حضرت اسحاق علیہ السلام کا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ جگہ جگہ انشاءاللہ موقع بموقع، گاہے بگاہے انشاءاللہ روزانہ اس درس میں انشاءاللہ آپ سماعت کرتے رہیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اسے پوری طریقے سے آپ اس کو انجوائے کرنے کی کوشش کریں، اس کی روحانیت کو محسوس کرنے کی کوشش کریں اور اس سے لطف اندوز ہونے اور اس سے استفادہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو جو بھی خطا ہوئی ہے پروردگار مجھے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مالک بادشاہ کریمہ کارسازہ پروردگار عالم، ماہ رمضان المبارک کا مہینہ تو نے عطا فرمایا پروردگار عالم، اس کی رحمتیں، اس کے برکات، اس کے خیرات ہم سب کو پروردگار عالم ہم سب کو اس کے خیرات سے، اس کی برکات سے، اس کی رحمتوں سے مالا مال فرما، اور پروردگار عالم جل لگا کر دلچسپی کے ساتھ پروردگار پرسکون انداز میں ہم سب کو نمازیں، روزے، عبادتوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور پروردگار عالم ہم سب پر کرم فرما، رحم فرما، ہمارے دلوں میں جو بھی ایک جائز تمنا ہے تمام تر جائز تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور پروردگار عالم ہم سب پر اپنی رحمتوں کو مزید تام اور عام فرما۔ تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم۔